سورۃ الشمس پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، صدق اللہ العظیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 15 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، اور اس کا نام سورہ شمس اس لیے ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی قسم اٹھائی ہے، سورج کو شمس کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام شمس ہے۔ اور اس کے سے پہلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ فجر اور بلد میں توحید کو بیان کیا، اور اسی طرح دنیا سے بے رغبتی کا جو مضمون ہے اس کو بیان کیا، اور اس سورہ مبارکہ میں توحید کا جو مضمون ہے وہ مذکور ہے کہ اعتقاد طیب جو اعلیٰ اعتقاد ہے وہ، اور اعتقاد فاسد یعنی برا اعتقاد، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اس سے پہلے سورہ بلد میں فرمایا نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں رستے دکھا دیے۔ تو اب آگے جو ہے نا اس کی تفصیل، یہاں اس میں اس کی تفصیل بیان کر دی نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر جو ہے نا وہ اس کی نیکی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں ڈال دی۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ صورت میں پہلے 7 شواہد بیان کیے ہیں، اور پھر آگے نفس کے اعتبار سے انسان کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور ایک دنیاوی ڈراوا ہے اور دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی۔ یہ وضحا میں یہ عاطفہ ہے، لیکن اصل بات یہ کہ جو ضحا ہے یہ الشمس کی جو ہے نا وہ صفت ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ ضحا اس وقت کو کہا جاتا ہے نا جب یہ سورج تھوڑا بلند ہو جائے، تقریباً آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ ہو جائے، تو اس میں روشنی خوب پھیل جاتی ہے، لیکن سورج بالکل قریب محسوس ہوتا ہے اور اس کی طرف انسان دیکھ بھی سکتا ہے، آنکھیں جو ہے نا وہ بند نہیں ہوتی ہیں، آنکھ بھر کے بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے سورج جو ہے اس کی قسم اٹھائی کہ والشمس، اور قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اذا، جب، تلاہا، اس کے بعد آئے، کہ چاند جو ہے نا وہ سورج کے تابع ہے، خاص طور پہ 14ویں رات کا جو چاند ہے جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ تو جب سورج ڈھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد فوراً وہ چاند نظر آ جاتا ہے پورے کا پورا، مکمل طور پہ رات جو ہے وہ چاندنا بن جاتی ہے۔ اور باقی بھی یہ ہے کہ جو چاند ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، تو شروع مہینے میں چاند کے جتنے حصے پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہ زمین کو، پالوں کو نظر آتا ہے روشن۔ اسی طرح پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، جتنی روشنی زیادہ پڑتی ہے سورج کے اس پر، اتنا زیادہ ہی وہ زمین والوں کو روشن نظر آتا ہے۔ جب پورے چاند پہ روشنی پڑتی ہے تو پورا چاند جو ہے نا وہ زمین والوں کو روشن نظر آتا ہے۔ تو اس لیے چاند جو ہے نا وہ اس اعتبار سے سورج کے بعد آتا ہے اور سورج کے تابع ہے، اس لیے فرمایا والقمر، قسم چاند کی، اذا تلاہا، جب اس کے بعد آئے۔ یہ تلا یتلو تلاوتن کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور اسی طرح تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے نا پیچھے آنا، تو یہ تلون سے ہے۔ والنہاری، اور قسم دن کی، اذا، جب، جلاہا، اس کو روشن کر دے۔ اب کس کو روشن کر دے؟ ایک تو کہتے ہیں یہ ہاضمیر راجی ہے زمین کی طرف اور اس دنیا کی طرف، کہ دن جب ہوتا ہے تو اس سے یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہاضمیر جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے الشمس کی طرف، کیونکہ یہ عبارت میں موجود ہے، مرجع لفظوں میں موجود ہے، تو لہٰذا معنی یہ ہوگا والنہاری، اور قسم دن کی، اذا جلاہا، جب اس سورج کو روشن کر دے۔ اب دن سورج کو روشن نہیں کرتا، سورج دن کو روشن کرتا ہے، لیکن چونکہ سورج جو ہے نا وہ اسی وقت روشن ہوتا ہے جب دن آئے ہے، تو گویا سورج کے روشن ہونے کا سبب دن ہے، اس لیے جو ہے نا وہ فرمایا کہ قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے۔
واللیل اور قسم رات کی اذا جب یغشاہا اس کو ڈھانپ لے، یعنی سورج کو، کہ جب رات آتی ہے تو سورج ڈھانپ لیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، سورج نظر ہی نہیں آتا۔ والسماء اور قسم آسمان کی، وما اور اس ذات کی بناہا جس نے اس کو بنایا۔ یہ ما موصولہ ہے اور من کے معنی میں ہے کہ قسم آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا۔ اتنا بڑا آسمان بنایا، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں، رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا اتنا بڑا آسمان نہیں بنا سکتا۔ والارض اور قسم زمین کی، وما اور اس ذات کی طحاہا جس نے اس کو بچھایا، یعنی کہ زمین کی بھی قسم اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی بھی قسم اٹھا رہے ہیں۔ ونفس اور قسم انسانی نفس کی، وما اور اس ذات کی سواہا جس نے انسانی نفس کے جو ہے نا وہ اعضاء کو برابر کیا۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھائی، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، تو اب ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سورج چاند یہ دو الگ الگ ہیں، ہر ایک کی تاثیر روشنی دونوں الگ ہیں، اسی طرح دن اور رات یہ بھی الگ ہیں، دن روشن ہے، رات تاریک ہے۔ اسی طرح آسمان اور زمین یہ آپس میں مد مقابل ہیں، آسمان اوپر ہے اس کی مخلوقات اور ہے، زمین نیچے ہے اس کی مخلوقات بھی اور ہے، اس کی تاثیر بھی اور ہے۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو انسانی نفس اور انسانی انسان ہے وہ بھی ایک طرح کے نہیں ہیں، وہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ کی ماننے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اسی چیز کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، فَأَلْهَمَهَا پس ڈال دیا، فَأَلْهَمَا پس ڈال دیا ہا اس نفس میں، فجورہا اس کی گناہ کو، وتقواہا اور اس کی نیکی کو۔ فَأَلْهَمَا الہام کہتے ہیں نا دل میں بات ڈالنا، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا، اور انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ان کو خیر و شر کی پہچان کرا دی، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم بھی دی اور فطرت بھی دی، تو عقل سلیم کے ساتھ اور فطرت سلیمہ کے ساتھ جو اللہ نے شعور دیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ تو وہ نیکی اور برائی دونوں کی پہچان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی، اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر بیان کیا۔ اس سے پہلے بھی ہے نا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اسی طرح وہ سورہ دہر میں بھی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے اس کو راستے دکھا دیے دونوں، چاہے شکر گزار بنے چاہے نہ شکرہ بنے۔ اسی طرح آگے یہ جو سورہ لیل آ رہی ہے اس میں بھی آئے گا، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ تمہاری کوشش مختلف ہے، کسی کی نیک کاموں میں زیادہ ہے، کسی کی برے کاموں میں زیادہ ہے۔ تو گویا فَأَلْهَمَهَا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خوب جو ہے نا وہ انسان کے اندر ڈال دیا، فجورا اس کی نیکی کو بھی اور اس کی برائی کو بھی، وتقواہا اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو بھی، کہ مطلب دونوں صلاحیتیں اس میں رکھ دی۔ اگر برا کام کرنا چاہتا ہے تو برا بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اچھا کام بھی کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور یہی اصل انسان کی آزمائش ہے، کہ اسی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ ساری مخلوقات سے افضل ہے، کہ ایک چیز کی صلاحیت ہے اور اس کو نہیں کر رہا تو یہ کمال ہے۔ اب گناہ کی صلاحیت ہے انسان میں اور گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو یہ بڑا کمال ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرشتوں سے بھی اس لیے افضل ہے کہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ کی صلاحیت رکھی نہیں، ان میں ہمیشہ نیکی کی صلاحیت ہے، وہ نیکی کر سکتے ہیں بس جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، نہ ان میں کوئی تھکاوٹ ہے، نہ ان میں کوئی بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس حالت پہ سمجھو ان کو پیدا کیا اسی حالت پہ ہیں وہ، اور نہ ان میں بڑھاپا ہے نہ بیماریاں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن انسان کے ساتھ تو یہ ساری کی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان برائی والے جو سائڈ ہے اس کو دبا لیتا ہے اور نیکی والی سائڈ کو اپنا مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو ہے وہ اپنے ہاں بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں وہ محبوب ترین انسان۔ یہاں بھی فرمایا نا اس سے آگے، اور یہ آگے جواب قسم ہے، یہ سارا استشہاد اس پہ پیش کیا نا کہ قد افلح تحقیق کامیاب ہو گیا من وہ زکا جس نے پاک کیا ہا اس نفس کو۔ زکا یزکی تزکیتن کا معنی ہوتا ہے نفس کو پاک رکھنا،
انہیں گناہوں کی آلودگی سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، شرک سے، کفر سے، فاسد خیالات سے اور ہر بری چیز سے اپنے نفس کو پاک کیا تو فرمایا وہ انسان کامیاب ترین ہو گیا۔ وجہ یہ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس نے آخرت کی تیاری کر لی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من وہ زکاہا جس نے اس نفس کو پاک کیا۔ اب نفس زکیہ جو پاک نفس ہے اس کی آگے سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح میں آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ وقد خواب اور نامراد ہو گیا، وقد اور تحقیق پکی بات ہے، خواب نامراد ہو گیا، من وہ دساہا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ دسا یہ 10 سا تھا، دوسری سین کو علیہ سے بدلا، تو فرمایا کہ ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی برائیوں والی صلاحیت کو استعمال کیا اور گناہ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اس انسان نے اپنے نفس کو بالکل پلید کر دیا، گدلا کر دیا۔ جس طرح مٹی میں اگر کسی چیز کو اس طرح رگڑ دیا جائے نا تو وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا۔ اس لیے فرمایا کامیاب اور کامران وہی ہے جو تزکیہ کرے گا اپنا، جو اپنی صفائی کرے گا، اندر اپنے کو پاک رکھے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں نا، ایک اندر کی صفائی ہے، ظاہر کی صفائی ہے۔ اندر کی صفائی آدھا ایمان اور پھر ظاہری صفائی پھر آدھا ایمان، تو یہ دونوں مل کے جو ہے نا یہ پورا ایمان بن جاتا ہے۔ اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ جس نے اپنی برائی والی صلاحیت کو استعمال کیا اور برے کام کیے اور اپنا تزکیہ نہیں کیا بلکہ نفس کو گناہوں سے آلودہ کر کے انہوں نے بالکل اپنے آپ کو پلید کر لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہوئے، ہلاک ہوئے۔ اور وہ قوم سمود، جس طرح پیچھے گزر چکا کہ ارم کا ایک بیٹا تھا عابر، اور عابر کا بیٹا سمود، اور یہ کوئی یعنی قوم عاد وغیرہ کے یہ بقیہ جات تھے۔ اس کے تقریباً 200 سال بعد یہ جو ہے نا قوم زیادہ آگے مشہور ہوئی، اور پھر ان کی طرف جو ہے نا وہ حضرت یعنی صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آئے، اور یہ جو سعودی عرب کا حجر کا علاقہ ہے وہاں ان کی رہائش تھی، اور اب بھی ان کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں۔ اور یہ بڑی کاریگر قوم تھی، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے ان میں ٹنل نما مکانات بناتے تھے، اور بڑے ہی جو ہے نا یہ سمجھو کہ کاریگری میں بڑے ماہر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، شرک کیا انہوں نے۔ تو جب شرک کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے نا وہ ہلاک کیا زلزلے اور چیخ کے ذریعے۔ فرمایا نا کذبت، جھٹلایا، ثمود و قوم سمود نے بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ یہ قوم سمود جو ہے نا اس نے جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو صرف اپنی سرکشی کی وجہ سے، وگرنہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ان کے سامنے بڑی واضح تھیں۔ اذم بعثا، جب کھڑا ہوا ان میں اشقاہا، ان کا بڑا بدبخت۔ اشقا یہ گرامر کے اعتبار سے اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی ہے سب سے بڑا بدبخت، یعنی اس زمانے کا سب سے بڑا بدبخت۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قوم سمود کا بڑا بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، اور میری امت کا بڑا بدبخت وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا، عبد الرحمن بن ملجم لعین۔ اور بعض جو ہے نا اس کے بارے میں کہتے جی وہ مجتہد تھا، اس نے اجتہاد کیا، بڑا اچھا آدمی تھا، نعوذ باللہ من ذلک، بدبخت ترین انسان تھا۔ تو یہ بھی فرمایا نا اذم بعثا، جب اٹھ کھڑا ہوا اشقاہا، ان کا بڑا بدبخت۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب اللہ تعالیٰ کا دین سنایا لیکن وہ نہ مانے۔ بالآخر ان کا ایک بڑا پروگرام تھا جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی تبلیغ کے لیے وہاں پہنچے، ان کو تبلیغ کی تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، یہ جو سامنے بڑا پہاڑ نظر آتا ہے اس سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو کہ اس کا دودھ ہم سب پئیں دیکھیں اس کو، تو ہم آپ کو پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب ذوالجلال کے حکم سے وہ پہاڑ پھٹا، اس سے بہنی وہ اونٹنی نکلتے اس نے بچہ بھی دیا، اور وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ ان کا ایک ہی پانی کی گھات تھی، وہ روزانہ جب اونٹنی کی باری آتی تو وہ سارا پانی پی جاتی تھی،
اور ایک چراگاہ تھی، اس میں یہ یعنی تقسیم ہوگی کہ ایک دن جو ہے نا لوگوں کے جانور چریں گے، ایک دن وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرے گی۔ اب اس طرح جو ہے نا وہ وقت گزرتا گیا، اور اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان نہ لائے، لیکن تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس اونٹنی کو دیکھ کر تقریباً 6000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے اسی وقت، اس معجزے کو دیکھ کر۔ باقی لوگوں نے مخالفت کی، اور خاص طور پہ یعنی ان کی قوم میں 9 جو ہے نا وہ ہنڈے تھے، بدماش قسم کے لوگ۔ ان کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا قزاد بن سالف، جو اشقا ان ہنڈوں کا سردار، سرغنہ۔ تو اس کو جو ہے نا وہ ایک عنیزہ نامی ایک عورت تھی، عنیزہ بن غنم، جس کے ساتھ اس کے یعنی جو ہے نا وہ تعلقات تھے۔ اس نے اس کو کہا کہ میں آپ سے شادی کر لوں گی اگر آپ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیں، کیونکہ جب سے یہ اونٹنی آئی ہے تو ہمارے جانوروں کا بڑا مسئلہ ہے، اس کے پاس جانور بھی بہت زیادہ تھے۔ تو یہ بدبخت جو ہے نا پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے انتظار میں ایک گھاٹی میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ اونٹنی پانی چر کے پانی پی کے آ رہی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے اس کی ٹانگوں پہ حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹی، اور پھر وہ اونٹنی گر پڑی، اور اسی طرح اس کے بچے کو بھی قتل کیا، اور جب گر پڑی تو پھر اس کو انہوں نے مکمل طور پہ اونٹنی کو شہید کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اونٹنی کو شہید کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہاں سے لے کر نکل جائیں، اب ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ جمعرات سے شروع ہوا، اور پھر آگے 2-3 دنوں میں پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ یعنی اس طرح گویا کہ وہ کل تھے ہی نہیں تھے، اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اسی چیز کو بیان کیا نا، فقال پس کہا لہم ان کے لیے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو آزاد، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری کو۔ سقیا کہتے ہیں پانی پینے کی باری، پانی پلانا، سقایا عربی میں سقایا کہتے ہیں پانی پلانے والوں، اور پانی پلانے کو جس طرح قرآن میں بھی نا اجعلتم سقایۃ الحاج، کہ کیا تم حاجیوں کے پانی پلانے کو اور اسی طرح مسجد کی تعمیر کو سمجھتے ہو کہ ایمان والوں کی طرح ہمیں بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں۔ تو یہ سقیا اسی سے، فقال لہم پس کہا ان کے لیے رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو، یعنی کھلی چھوڑ دو، وہ چرے جو طے ہوا ہے اسی کے مطابق، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری کو۔ لیکن کیا ہوا؟ فکذبوہ بس انہوں نے جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو، فعقروہا اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، عقر اس کی کونچی اور ٹانگیں کاٹ دی۔ تو کیا ہوا؟ فدمدم پس برسایا علیہم ان پر ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کے بدلے عذاب کا کوڑا، فسواہا پس ان کو برابر کر دیا۔ فدمدم پس برسایا عذاب کا کوڑا علیہم ان پر ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کے بدلے، فسواہا ان کو برابر کر دیا، یعنی سب کو ایک ہی حالت میں کر دیا، سب مر کے ختم کر دیا۔ ولا یخاف اور وہ نہیں ڈرتا عقباہا ان کے انجام سے۔ دنیا میں اگر کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے نا، ڈر ہوتا ہے کہ بدلہ نہ لے لے۔ اگر حکومتیں بھی آپس میں ٹکرائیں، بڑی بڑی حکومتیں بھی آپس میں، بڑی حکومت اگر کوئی چھوٹی حکومت کے ساتھ بھی ٹکرائے، بڑے ملک ٹیکنالوجی والے اگر عام ملک کے ساتھ بھی ٹکرائے تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کہیں بدلہ نہ لے لیں، ہمارے بندوں کو نہ مار دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ڈرتے ان کے انجام سے اور اسی طرح ان کے بدلہ لینے سے، کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلہ لے سکتا ہی نہیں، اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اگر اس کا انجام ہونے ہی برا ہے، اگر وہ تباہ و برباد ہو گیا تو رب ذوالجلال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ قائم فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔